هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما النظرية فلأنها إما علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل إلى المادة كالإله، وهو العلم الأعلى، ويسمى بالإلهي والفلسفة الأولى والعلم الكلي وما بعد الطبيعة، وقد يطلق عليه ما قبل الطبيعة أيضا، لكنه نادر جدا. وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي دون التعقل كالكرة، وهو العلم الأوسط، ويسمى بالرياضي والتعليمي. وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي والتعقل كالإنسان، وهو العلم الأدنى، ويسمى بالطبيعي. وأما النظریۃ، اور بہرحال حکمت نظریہ، فلأنها إما علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجي والتعقل إلى المادة، بس اس لیے کہ وہ یا تو ان چیزوں کے احوال کا جاننا ہے جو وجود خارجی اور وجود ذہنی مادے کی طرف محتاج نہیں ہے، کل الہ، جیسے باری تعالی، وہو العلم الاعلی، اور وہ علم اعلیٰ ہے، وَيُسَمَّى بِالْإِلَٰهِيِّ وَالْفَلْسَفَةِ الْأُولَى وَالْعِلْمِ الْكُلِّيِّ وَمَا بَعْدَ الطَّبِيعَةِ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے علم الہی، فلسفہ اولا، علم کلی اور ما بعد الطبیعت بھی، وقد اطلق علیہ ما قبل الطبیعت ایضاً، اور کبھی اس پر ما قبل طبیعت کا بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکنہ نادر جدا، لیکن یہ بہت نادر ہے۔ وَإِمَّا عِلْمٌ بِأَحْوَالِ مَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ دُونَ التَّعَقُّلِ، اور یا ان چیزوں کے احوال کے جاننے کا نام ہے جو وجود خارجی میں تو مادے کے محتاج ہیں لیکن وجود ذہنی میں نہیں ہے، کالکرتی، جیسے کہ کرہ یعنی گیند، وہو العلم الاوسط، اور وہ علم اوسط ہے، ویسمى بالریاضی والتعلیمی، اور اس کا نام علم ریاضی اور علم تعلیم بھی رکھا جاتا ہے۔ وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجي والتعقل، اور یا ان چیزوں کے احوال کا جاننا ہے جو وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج ہیں، وہو العلم الادنی، کالانسانی، جیسے کہ انسان، وہو العلم الادنی، اور وہ علم ادنیٰ ہے، ویسمى بالطبیعی، اور اس کا نام علم طبیعی بھی رکھا جاتا ہے۔ جس طرح حکمت عملیہ کی 3 قسمیں ہیں، اسی طرح حکمت نظریہ کی بھی 3 قسمیں ہیں، جن کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں حکمت نظریہ کی، ان میں پہلی قسم علم اعلیٰ ہے، دوسرا علم اوسط ہے، اور تیسرا علم ادنیٰ ہے۔ اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کرنا چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی قسم علم الہی ہے، اور دوسری قسم علم ریاضی ہے، اور تیسری قسم علم طبعی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں ان کے، لیکن زیادہ مشہور یہ 2 نام ہیں۔ اور یہ جو 3 قسمیں نکلی ہیں یہ استقراء سے نکلی ہیں، اور دلیل حاصل یہ ہے کہ حکمت نظریہ یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ان چیزوں کے احوال کا علم ہوگا جو کسی بھی اعتبار سے مادے کی محتاج نہیں ہے، نہ تو وجود خارجی کے اعتبار سے اور نہ ہی وجود ذہنی کے اعتبار سے، یا ان چیزوں کے احوال کا علم ہوگا جو مادہ کے محتاج ہیں
تو اگر پہلی شق کو اختیار کیا جائے تو اس کا نام علم الہی ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام علم اعلیٰ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہے، جیسے کہ فلسفہ اولیٰ ہے، علم کلی ہے وغیرہ۔ اور اگر دوسری شق اختیار کی جائے یعنی حکمت نظریہ ان چیزوں کے احوال کا علم ہے جو مادے کے محتاج ہیں، تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ چیزیں وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج ہوں گی، یا صرف ایک وجود میں۔ اگر دونوں وجود میں محتاج ہیں تو ان کے احوال کے علم کا نام علم ادنیٰ اور علم طبیعی ہے، اور ایک اعتبار سے محتاج ہیں تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو صرف وجود خارجی کے اعتبار سے مادے کے محتاج ہوں گے، یا صرف وجود ذہنی کے اعتبار سے۔ اول کے احوال کے جاننے کا نام علم اوسط ہے، اور ایک دوسرا نام ہے علم ریاضی، اور دوسری یعنی جو صرف وجود ذہنی کے اعتبار سے مادے کے محتاج ہیں نہ کہ وجود خارجی میں، تو یہ عقلی اعتبار سے چوتھی قسم نکلتی ہے۔ مگر جو خارج موجودات ہیں اس میں آپ اگر تتبع کریں گے، تلاش کریں گے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جو صرف وجود ذہنی مادے کی محتاج ہو اور اس کو وجود خارجی میں مادے کی ضرورت نہ ہو۔ اسی لیے فلاسفہ اس قسم کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ فلاسفہ انہی چیزوں سے بحث کرتے ہیں جو موجود فی الخارج ہوتی ہے۔ بلکہ دلیل حصر کے اعتبار سے یہ تین قسمیں ہی نکلتی ہے، اس لیے حکمت نظریہ کی تین قسم ہے۔ اب شارح نے یہاں تعریف نہیں کی ہے، لیکن آپ کے سامنے ہر ایک کی تعریف پیش کرتے ہیں۔ جو پہلی قسم ہے علم الہی یا علم اعلیٰ، یہ ان چیزوں کے احوال کا علم ہے جو وجود خارجی اور وجود ذہنی کسی بھی لحاظ سے مادے کی محتاج نہ ہو۔ جیسے مثال دیا شارح نے، الہ باری تعالیٰ، باری تعالیٰ یہ کسی بھی اعتبار سے مادے کے محتاج نہیں ہے، ہر اعتبار سے مادے سے مجرد اور مقدس اور منزہ ہے، لہذا کہا یہ جائے گا کہ باری تعالیٰ کے احوال کے جاننے کو علم اعلیٰ کہتے ہیں، اور اس کو علم اعلیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا موضوع باری تعالیٰ ہے، اور باری تعالیٰ کے حوالے سے اس میں بحث کی جاتی ہے، اور چونکہ باری تعالیٰ سب سے اعلیٰ و اشرف ہے، لہذا اس علم کو تمام علوم کے موضوعات میں سب سے اعلیٰ و اشرف درجہ ہے، اس لیے اس علم کا نام علم اعلیٰ بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے نام بھی ہیں، اس کو علم الہی بھی کہتے ہیں، الہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اس کو فلسفہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ فلسفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ کے معنی یونانی زبان میں تشبہ بالباری تعالیٰ کے آتے ہیں، یعنی تخلق باخلاق اللہ کے آتے ہیں، اور یہ علم الہی تخلق باخلاق اللہ کا سبب ہے، لہذا سبب پر مسبب کا اطلاق کرتے ہوئے اس علم کو علم فلسفہ کہہ دیا گیا۔ اور اولیٰ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ رتبہ کے اعتبار سے تمام علوم پر مقدم ہے، بس اس اعتبار سے یہ فلسفہ اولیٰ ہوا۔ اس کا تیسرا نام علم کلی ہے، اس لیے کہ اس علم کے اندر جہاں اور دیگر مباحث ہیں وہیں امور عامہ کے مباحث کا بھی بیان ہے، اور امور عامہ کے مباحث کو علم کلی کہا جاتا ہے۔ بس اس علم کے ایک جز کا نام جو علم کلی تھا اسی نام سے پورے علم کو رکھ دیا گیا، اور یہ تسمیۃ الکل بسم الجز کے قبیل سے ہے۔ اس کو مابعد طبیعت بھی کہتے ہیں، اور یہ اس علم کا چوتھا نام ہے، اس لیے کہ علم الہی کا درجہ مجرد عن المادہ ہونے کی وجہ سے اگرچہ حقیقت میں طبعیات سے مقدم ہے، مگر تعلیم و تعلم کے اعتبار سے الہیات یہ طبعیات سے مؤخر ہے، چنانچہ پہلے طبعیات کی تعلیم دی جاتی ہے، پھر الہیات کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طبعیات کا سمجھنا بنسبت الہیات کے آسان ہے،
لہذا تعلیم و تعلم کے اعتبار سے اس علم کا نام ما بعد الطبیعت رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو ما قبل الطبیعت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا پانچواں نام ہے، اس لیے کہ حقیقت کے اعتبار سے الہیات کا رتبہ طبعیات پر مقدم ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ ما قبل الطبیعت کے نام کا اطلاق اس پر شاذ و نادر طریقے پر ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے علم اوسط یا علم ریاضی، اور یہ علم ان چیزوں کے احوال کے جاننے کو کہتے ہیں جو وجود خارجی میں تو مادے کے محتاج ہیں مگر وجود ذہنی میں مادے کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے کرہ، لغت میں کرہ کے معنی آتے ہیں ہر گول چیز، جیسے بال ہے، گیند، اور اصطلاح میں کرہ کی تعریف ہے یا جسم یحیط به سطح مستدیر بحیث يمكن أن يفرز في داخله نقطة يكون جميع الخطوط الخارجة منها إليه متساوية، جس کو ہم نے مبادئ الفلسفہ کے اندر پڑھا تھا۔ اور خلاصہ ہے کہ کرہ وہ جسم ہے جس کا ایک گول سطح احاطہ کیے ہوئی ہو، اس طور پر کہ اس کے بیچ میں اگر ایک نقطہ فرض کیا جائے اور اس نقطہ سے سطح کی طرف جو خطوط کھینچے جائیں وہ سب برابر ہوں۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے جو یہ گول سا نقشہ دکھ رہا ہے، یہ کرہ ہے۔ اب جو کرہ ہے وجود خارجی کے اعتبار سے تو مادے کا محتاج ہے۔ جب کرہ خارج متحقق ہوگا تو کسی نہ کسی مادہ کے ساتھ پایا جائے گا، جیسے تب اس کو مٹی کا بنائیے یا پانی سے بنائیے یا رنگ وغیرہ سے بنائیے، بغیر مادہ کے خارج میں اس کا تحقق نہیں ہوگا۔ لیکن وجود ذہنی مادے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم کرہ کا تصور کریں تو مادے کی تصور کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مادے کے مجرد طریقے پر ایک شے مستدیر اور گول چیز کا تصور ہم کر سکتے ہیں۔ لہذا کہا ہی جائے گا کہ کرہ کے احوال کے علم کو علم اوسط کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو علم اوسط اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا درجہ الہیات اور طبعیات کے درمیان ہے، کیونکہ اس میں موضوع یعنی کرہ نہ تو الہی کی طرح مجرد محض ہے اور نہ ہی طبعی کی طرح محض مادی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے مجرد اور ایک اعتبار سے مادی ہے۔ لہذا یہ متوسط بین الالہی و طبعی ہے، اور اسی مناسبت سے اس کو علم اوسط کہتے ہیں۔ علم اوسط کے علاوہ اس کے دو نام اور بھی ہیں، ایک ہے علم ریاضی اور دوسرا نام ہے علم تعلیمی۔ علم ریاضی تو اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ریاضت، محنت اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم تعلیمی اس واسطے سے کہتے ہیں کہ قدماء فلاسفہ جب اپنے بچوں کو علوم نظریہ پڑھاتے تھے تو سب سے پہلے علم اوسط کی تعلیم دیتے تھے، لہذا تعلیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو علم تعلیمی کہا جاتا ہے۔ حکمت نظریہ کی تیسری اور آخری قسم ہے علم ادنا یا علم طبعی، اور یہ ان چیزوں کے احوال کو کہتے ہیں جو وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کی محتاج ہوں۔ جیسے انسان کے خارج میں بھی بغیر مادہ کے متحقق نہیں ہو سکتا، اور جب اس کا تصور کیا جائے گا تب بھی لحم، ہڈی، خون وغیرہ کی مادے کے ساتھ متصور ہوگا۔ بغیر کسی مادہ کے محض خطوط اور لکیروں سے انسان کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے احوال کے جاننے کا نام علم ادنا ہے۔ اچھا، اس کو علم ادنا کیوں کہا جاتا ہے؟ ادنا کے ایک معنی آتے ہیں ارذل کے، چونکہ یہ ہر لحاظ سے مادہ کا محتاج ہے، لہذا اس کا درجہ الہیات اور ریاضیات سے ارذل ہوا، مؤخر ہوا، اس لیے اس کو علم ادنا کہا جاتا ہے۔ اور ادنا کے معنی اقرب کے بھی آتے ہیں، اگر اس کو دنون سے مشتق مانا جائے۔ اس اعتبار سے اس کو علم ادنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم ہم سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور مادی ہیں، اور اس علم میں انسان وغیرہ کی مادیات کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، اس لیے اس علم کا سمجھنا ہمارے لیے بنسبت ریاضیات اور الہیات کے آسان ہے، لہذا اس اعتبار سے اس کو علم ادنا کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام علم طبعی بھی ہے،
اور علم طبیعی اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں جسم طبیعی کے حوالے